بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعاف مسائل کا سلسلہ جاری ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق سوال جواب کے انداز میں مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سوال ہیں، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ یعنی روزے کو مکروہ کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ روزے کے مکروہات۔ نمبر 1، کلی کرنے میں مبالغہ یعنی زیادتی کرنا، کیونکہ روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا چکنا۔ نمبر 3، زوال کے بعد مسواک کرنا، اس وجہ سے کہ زوال کے بعد روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ روزے کے سبب سے ہیں، نہ کہ کھانے کے سبب سے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، اور مسواک اس کو ختم کرتا ہے، اس لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ سر کی طرف اثر پہنچنے کا خوف ہوتے ہوئے، چونکہ پیٹ یا سر کی طرف اثر پہنچنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ کھانے وغیرہ کو چکھنا مکروہ ہے، حلق کی طرف پہنچنے کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرنا بھی مکروہ ہے، ذرات پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا مکروہ ہے؟ جواب، نہیں، روزے کی حالت میں سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ اگر سرما پیٹ یا سر میں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پیٹ یا سر میں کسی چیز کے پہنچنے سے روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جبکہ وہ منفذ مفتوح سے چلی جائے۔ اور آنکھیں منفذ مفتوح میں داخل نہیں ہیں، اس لیے سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ سوال ہیں، بہت زیادہ بوڑھا انسان یا بوڑھی عورت بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، بہت ہی لاغر اور بوڑھا یا بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ رکھے تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، البتہ ہر روزے کے بدلے 1 مد اناج یعنی 600 گرام اناج فدیے کے طور پر دینا واجب ہے، اصح قول کے مطابق۔ سوال، کیا بیمار پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ جواب، نہیں، ایسا سخت بیمار کہ جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو، یعنی اس کے واپس تندرست ہونے کی اور اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یا بھی ایسی بیماری میں رہے گا اور فوت ہوگا وغیرہ، تو ایسے بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، البتہ ہر روزے کے بدلے 1 مد اناج وہی 600 گرام فدیے کے طور پر دینا واجب ہے۔ اور وہ بیمار جو روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہو اور صحت یابی کی امید ہو، یعنی ایسا کہ اب وہ تندرستی پا سکتا ہے، تو اس وقت اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، کیونکہ عاجز ہیں، مگر جب شفا یابی مکمل ہو جائیں اور صحت یابی ہو جائیں تو اس کے بعد قضا کرنا اس کو لازم ہے۔ سوال، باوجود
قدرت ہونے کے، یعنی روزے کی طاقت ہے، قدرت ہیں، قادر ہیں، تو باوجود قادر ہونے کے کسی شخص کا دوسرے رمضان تک پچھلے رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کو تاخیر کرنا، مؤخر کرنا کیسا ہے؟ جواب: باوجود استطاعت ہونے کے، قدرت ہونے کے کسی شخص کا دوسرے رمضان تک پچھلے رمضان کے، سابقہ رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا رمضان بھی گزر جائیں اور وہ قضا مؤخر کرے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، اور اس پر قضا کے ساتھ ہر روزے کے بدلے 1 مد اناج فدیے کے طور پر دینا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے سال گزرتے جائیں گے فدیہ بھی بڑھتا جائے گا، مثلا 3 سال گزرنے پر 3 مد اناج دینا پڑے گا، 4 سال پر 4 مد، اور جتنے سال مؤخر کرے گا اتنے مد اس کو اناج دینا پڑے گا۔ اور اگر مؤخر کیا ہے اس نے تو یہ تاخیر کسی عذر کی بنا پر ہے، مثلا بیماری وغیرہ، تو اب اس کو فدیہ نہیں واجب ہوگا، اس پر فدیہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، گرچہ کئی رمضان گزر جائیں۔ سوال ہے، روزے دار افطار کا وقت سمجھ کر کھائے پیے، ایسا معلوم ہو کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور روزے دار کھا لے، پی لے، افطار کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے، بعد میں معلوم ہو جائیں کہ وہ وقت افطار نہ تھا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کیا روزے کی قضا کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزے دار افطار کا وقت سمجھ کر کھائے پیے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے کہ یہ افطار کا وقت نہیں تھا، تو وقت افطار نہ ہونے کا علم ہو تو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سحری کا وقت ختم نہ ہونے کا گمان کرتے ہوئے کھائے پیے، ایسا معلوم ہوا کہ ابھی وقت ہے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور کھاتا پیتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وقت سحری ختم ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ سوال جواب کے انداز میں روزوں کے مسائل اب تک پہنچائے ہیں، آپ سنیں، دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو سنائیں، شیئر کیجئے، تاکہ لوگوں تک مسائل کا صحیح علم پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔